یعنی وہ اس کو پتا ہو کہ میں ایڈکٹ ہوں، وہ کسی فولز پیراڈائز میں نہیں رہ رہا، وہ پاگل یا بیوقوف نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے ایڈکشن ہوئی ہوئی ہے، دیر از اے پرابلم. اینڈ دا تھرڈ اسٹیپ از کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، آئی وانٹ ٹو فکس اٹ. سو لیٹ می ریپیٹ دس. کوئی بھی برائی سے اگر آپ نے نکلنا ہو یا کسی بھی ایڈکشن سے باہر نکلنا ہو تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس برائی کے نقصانات کیا ہیں، اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں، اس سے آپ کی لائف میں کیا نیگیٹو اثر پڑے گا. دیٹس نمبر ون. نمبر ٹو از آپ ریئلائز کریں کہ کیا مجھے یہ بیماری لگی تو نہیں ہوئی، کیا میں اس پرابلم میں خود تو نہیں پھنسا ہوا. اور پھر تیسری چیز یہ، اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کوشش کریں. دس از دا 3 اسٹیپ فارمولا. سو فار ایگزامپل، اگر آپ ہیروئن کی مثال چھوڑ دیں، زنا کی مثال لے لیں، حرام ریلیشن شپ کی مثال لے لیں. آپ کو اگر پتہ ہے کہ کسی حرام ریلیشن شپ کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انسان زنا کی طرف جاتا ہے، بروکن ہارٹ کی طرف جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے واٹ آر دا ہارمفل افیکٹس آف بینگ ان اے حرام ریلیشن شپ. دیٹس نمبر ون. اسٹیپ نمبر ٹو از کہ فائنڈنگ آؤٹ کیا میں کسی حرام ریلیشن شپ میں تو نہیں ہوں، کیا میرے جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں سارے ویلڈ اور حلال ہیں. اگر حلال ہیں الحمدللہ، اگر نہیں ہے then I need to get out. And the third step then is to actively do something to get out of this situation that you're in. ٹھیک ہے، تو یہ 3 اسٹیپ فارمولا میں نے آپ کو بتایا in order to get out of any illness. Now پہلا جو اسٹیپ تھا کہ پتہ ہونا کہ اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس پہ فوکس کروں گا تاکہ جو بھی آپ میں سے اگر ایسے لوگ ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ اس بیماری میں یا اس پرابلم میں یا اس ایشو میں ملوث ہیں، تو آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں اور یہ کتنا بگ ڈیل ہے. یہ مطلب اس کو چھوٹا مت سمجھیں کہ یہ نہیں آج کل تو سارے ہی کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی میں ایک بہت بگ ڈیل ہے. اس کی پہلی چیز کیا ہے، دیکھیے ہمارے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں نا، جتنے بھی اسلامک اسکالرز گزرے ہیں، ان کے ہاں ہمیشہ ایک ڈسکشن رہی ہے ریگارڈنگ دا گریٹسٹ سنس، کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس میں ایک کنسنسس کچھ گناہوں تک تو پایا جاتا ہے. اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے شرک. یعنی ائمہ کرام کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، اور یہ اپنی طرف سے وہ نہیں کہہ رہے، وہ قرآن و حدیث کے دلائل ہی لے رہے ہیں، تو سب سے بڑا گناہ جو ہے ہینڈز ڈاؤن از شرک. ٹھیک ہے، دیٹس نمبر 1. نمبر 2، اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے قتل کرنا، کسی کی جان لے لینا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا گناہ کیا ہو گیا؟ شرک. دوسرا ہو گیا قتل کرنا، اور تیسرا زنا. آؤٹ آف دا 3 بگیسٹ ٹاپ 3 سنز میں زنا جو ہے وہ نمبر 3 پہ آ رہا ہے. اور آپ سوچیں کہ گناہوں کی جب لسٹیں بنائیں تو کسی نے 70 کی لسٹ بنائی، کسی نے زیادہ کی لسٹ بنائی، بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں 3rd نمبر پہ زنا آتا ہے. تو اگر ایک بندہ آلریڈی زنا کے راستے پر چل رہا ہے، جہاں پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، آپ آلریڈی اس راستے پہ چل رہے ہیں، سوچیں یو آر ہیڈنگ ٹوورڈز ون آف دا بگیسٹ سنز ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ ہاؤ بگ آف اے سن اٹ از، لیٹ می جسٹ ایکسپلین دیٹ ود جسٹ اے فیو ایگزامپلس. سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپینسو چیز جو آپ کے پاس ہے نا، وہ آپ کا مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کی گاڑی نہیں ہے، آپ کا PS4 نہیں ہے. سب سے ایکسپینسو چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ایمان ہے. اور اگر آپ کا ایمان چلا جائے، سوچیں کہ وہ کتنی بڑی لاس ہوگی آپ کو کہ اگر آپ کا ایمان چلا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت اس کا ایمان اس سے چلا جاتا ہے. آگے اور کا بھی ذکر کیا، شراب پینے والا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے قتل کرنے والا. لیکن سب سے پہلے کیا فرمایا کہ جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس سے چلا جاتا ہے. تو اور باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، صرف ایک یہ بات اگر آپ یاد رکھ لیں کہ زنا کرنے والا اس کا ایمان اس لمحے چلا جاتا ہے، ہی لوزز ہز ایمان. اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ سب سے ایکسپینسو چیز جو آپ کے پاس اس دنیا میں ہو سکتی ہے نا، وہ آپ کا ایمان ہے. کیونکہ گاڑی بنگلہ ہونے سے ضروری نہیں یہ آپ کی قبر میں نہیں جائیں گے، لیکن قبر میں کیا ساتھ چیز جائے گی؟ آپ کا ایمان ساتھ جائے گا، اور اسی ایمان کے بدلے میں آپ کو جنت مل سکتی ہے. اور اگر یہ ایمان نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس گائیڈنس نہیں ہے، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں آپ $1 بلین بھی کما لینا، you've got nothing in the hereafter if you don't have ایمان. کیونکہ ایمان پہلی شرط ہے. آپ اگر اپنی پوری ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں کہ میں ایک حرام ریلیشن شپ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میرا ہو سکتا ہے ایمان چلا جائے. کیونکہ آپ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اگر ایک چلا جائے تو پھر دوسرا بھی چلا جاتا ہے. تو اگر آپ کی حیا چلی جائے تو عین ممکن ہے کہ آپ کا ایمان بھی وہاں سے نکل جائے گا. سو اتنا بڑا گیمبل آپ کیسے کر رہے ہیں، اتنی بڑی رسک آپ کیسے لے رہے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ.
دا موسٹ ایکسپینسو تھنگ دیٹ یو کوڈ ایور بی گیون از فیتھ, اور آپ اسی کے ساتھ اسی کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا. تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے ایک انسان جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے, تو ہم جب اس حرام ریلیشن شپ میں پڑ جاتے ہیں نا تو ہمارا ایمان خطرے میں ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے جناب, یہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے. تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, تاکہ کوئی اس میں شک نہ رہے. اور یہ پنشمنٹ بتائی جا رہی ہے اس ان میرڈ کپل کی جو زنا کرتے تھے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں کہہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ, یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. لیٹس برنگ اٹ ہیئر. اوکے, سو یہ آپ کے سامنے آیات ہیں, اس میں پنشمنٹ بتائی ہوئی ہے فورنیکیٹرز کی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زانی مرد اور زانی عورت ہے اگر وہ اس گناہ کے اندر پکڑے جائیں تو پھر ان کو 100 کوڑے مارو, یعنی 100 کوڑوں کی سزا ہے زانی مرد اور عورت کو اگر وہ پکڑے جاتے ہیں. اور آگے میں بتاتا ہوں وہ کس طرح ان کو پکڑنے کا کیا طریقہ ہے, یا کیا ان کے اوپر گواہ آ جاتے ہیں, 4 گواہ آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یا وہ کنفیس کر دیتے ہیں, یا فار ایگزامپل ان کے ہاں پریگننسی ہو جاتی ہے فار ایگزامپل, تو کہا جا رہا ہے ان کو 100 کوڑے مارو. اور اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں ان کے لیے کوئی بھی سافٹ کارنر نہ ڈیولپ ہو. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, تو اللہ اور آخرت پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہارے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا نہ ہو. اب پلیز یہ میری باتوں کو غور سے سنیے گا, اس کے پیچھے ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ میں پہنچ رہا ہوں. زانی مرد اور عورت جو ان میرڈ ہیں, لیٹ سپوز کسی یونیورسٹی میں لڑکا لڑکی پڑھتے ہیں, اگر یہ اسلامک حکومت ہے اور یہ پکڑے جاتے ہیں, ان کے خلاف 4 وٹنسز مل جاتے ہیں, یا یہ خود ہی کنفیس کر دیتے ہیں, تو پھر اسلامی حکومت ان کو سزا دے گی. یہ عام بندے کے لیے نہیں ہے, یاد رکھیں یہ احکامات عام بندے کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو خود ہی جو ہے نا پکڑ کے سڑک پہ مارنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. اسلامک گورنمنٹ جو ہے ان کو پکڑ کے کیا کرے, 100 کوڑے مارے, اور جو کوڑے مار رہا ہے اس کو یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ تم نے نرمی نہیں کرنی ان کے ساتھ. اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی. اور پھر if this wasn't enough, یہ کہا گیا کہ تمہارے اندر سے ایک جماعت جو ہے نا وہ طائفۃ من المؤمنین, ایک مومنوں کی جماعت جو ہے وہ بھی اس کو واچ کر رہی ہو کہ کیا ان کو کوڑے جو ہیں وہ کمرے میں مارے جائیں, کیا ان کو کسی پرائیویٹ جگہ, نہیں, ان کو پبلکلی مارا جائے. یعنی ایک تو کوڑے پڑ رہے ہیں ان کو, اور نرمی سے نہیں سختی سے کوڑے پڑ رہے ہیں, اور اوپر سے یہ کہ ان کو پبلکلی بھی ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے. یہ اللہ جو رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ سوچیں اللہ کا غضب اور غصہ اس مقام پر اس شخص کے لیے جو کہ زنا کرتا ہے, کہ اس کی سزا ایسی دو کہ اس کی اگزامپل بن جائے کہ اس طرح کی حرکت دوبارہ کوئی نہ کرے. کہ جو فیملیز برباد ہو رہی ہیں, جو لوگوں کو, ان کے فیملی ممبرس کو, اور لوگوں میں سوسائٹی میں جو الز کریٹ ہو رہے ہیں, وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سخت سزا رکھی ہے ان لوگوں کے لیے, اور کہا کہ تمہارے دل میں نرمی پیدا نہ ہو. تو میں دوبارہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارے اندر سے ایک جماعت ہو جو کہ ان کو آبزرو کرے جب ان کو یہ پنشمنٹ مل رہی ہو, یعنی کہ سزا جو ہے وہ پرائیویٹلی نہیں ہوگی, یہ پبلک سزا ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاتا ہوں جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے یہ بات نریٹ کی. یہ ہے حدیث ان کے لیے جو زانی مرد اور عورت جو کہ میرڈ تھے, یعنی کہ میرڈ کپل تھا, ایک میرڈ فار ایگزامپل مرد تھا یا عورت تھی, اور انہوں نے آپس میں حرام ریلیشن شپ قائم کیا. ان کے لیے حکم جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ اکارڈنگ ٹو دا بک آف اللہ, اسٹوننگ از ڈیزروڈ بائی دا ون who commits zina if he is married, men and women alike, if proof is established against them. تو اگر یہ میرڈ ہیں تو ان کے لیے پھر جو سزا ہے وہ اس سے بھی سخت ہے, یعنی 100 کوڑوں سے بھی سخت سزا ہے. وہ کیا ہے؟ اسٹوننگ ٹو ڈیتھ, کہ اذیت دے دے کے ان کو مارا جائے. اچھا, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. وہ سوال یہ ہے, اتنی سخت سزا, یعنی ہوتا ہے نا کہ جس طرح ایک بندہ قتل کرتا ہے نا, قتل کرتا ہے تو اس کو بھی جواب قتل ہے, اس نے کسی کو مارا, آپ نے بھی اس کا سر کاٹ دیا. جس طرح اسلامی حکومت ہی پنشمنٹ دیتی ہے, یہ ساری پنشمنٹس عام بندے کے دینے کی نہیں ہے, یہ ساری کی ساری اسلامک گورنمنٹ دیتی ہے. ایک بندے نے مرڈر کیا, اس کو بھی مرڈر کر دیا, تلوار سے مار دیا, شوٹ کر دیا, جو کچھ بھی ہے. ایک بندہ مرتد ہو گیا, اس کو بھی لیٹ سپوز ختم کر دیا گیا. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس میں یہ سزا ہے جو کہ زانی مرد اور عورت کے لیے جو کہ
میریڈ ہیں اس طرح سے.